يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات بہتر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ناظرین، کل کی گفتگو ہماری سجدہ سہو کے حوالے سے تھی، اور سجدہ سہو میں آپ کے سامنے ان مقامات کا تذکرہ ہوا کہ جہاں پر احتیاط واجب یا فتوے کے مطابق انسان کو سجدہ کرنا ضروری ہے. آج ان مقامات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جہاں پر احتیاط مستحب کی بنا پر انسان کو سجدہ کرنا چاہیے. پہلا مقام یہ ہے کہ اگر انسان نماز میں کہیں پر اسے بیٹھنا ہو اور وہ کھڑا ہو جائے، یا کہیں پر اسے کھڑے رہنا ہو اور وہ بیٹھ جائے، تو ایسی صورت میں انسان بعد میں نماز تمام ہونے کے فوراً بعد سجدہ سہو انجام دے گا. یا یہ کہ دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی ایک چیز کم کہنی تھی اس کو زیادہ کر دے، یا کوئی ایک چیز زیادہ کہنی تھی اس کو کم کر دے. ایسی صورت میں بھی کوئی چیز کم یا زیادہ کرنے کی صورت میں بھی انسان سجدہ سہو انجام دے احتیاط مستحب کی بنا پر. اگر کوئی انسان سجدہ بھول جائے، ایک سجدہ بھول جائے، تو ایسی صورت میں بھی اسے بعد میں سجدہ سہو کرنا احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے. لیکن دیکھیے، سجدہ جب انسان جیسے بھولتا ہے، مثال کے طور پر دوسری رکعت پڑھ رہے تھے یا پہلی رکعت مان لیں، نارملی پہلی رکعت پڑھ رہے تھے، تو ہم اس میں یا پہلا سجدہ بھول گئے یا دوسرا، دونوں میں سے کوئی ایک سجدہ بھول گئے، ہم نہیں کیا ہم نے، اور اس کے بعد بیٹھے اور فوراً کھڑے ہو گئے، الحمد پڑھا، قل هو اللہ پڑھا، یا جو بھی سورہ پڑھا. اس بیچ اگر ہمیں یاد آ جائے تو فوراً وہیں سے ہمیں بیٹھ جانا ہے، سجدہ انجام دینا ہے. لیکن پھر بھی یاد نہیں رہا، اور اس کے بعد اب ہم رکوع میں پہنچ گئے، اور رکوع میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنے لگے. اب یاد آیا کہ ہم نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں نماز جب ختم کر لے گا تو فوراً وہ سجدہ سہو انجام دے گا. سجدہ سہو کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کرنا ہے، چونکہ سجدہ بھولا ہے تو سجدے کی بعد میں قضا بھی انجام دے گا. یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر جا کر سجدہ سہو کرنا چاہیے. اب سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن کیسے کریں گے؟ کہ نماز ختم ہوئی فوراً آپ کیا کیجئے، نیت کیجئے دل میں اپنے کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں. کس وجہ سے؟ چونکہ جو ہے وہ سجدہ بھول گیا تھا، چونکہ میں نے بے جا قیام کیا ہے، چونکہ تشہد پڑھنا بھول گئے ہیں، یا چونکہ ان مقامات میں ہم نے شک کیا ہے کہ جہاں پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے. تو ایسا نیت کر لیا دل میں، اور فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا. سجدے میں کیا پڑھے گا؟ السلام علیکہ بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چھوٹا سا ذکر ہے، اس کو سجدے میں پڑھ کے اٹھے گا، اللہ اکبر، سجدے میں جائے گا، چاہے بیچ میں استغفر اللہ کہنا چاہے کہہ سکتا ہے. دوبارہ سجدے میں گیا، اور اس کے بعد اس نے وہی ذکر پڑھا، بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھا، تشہد پڑھا، سلام پڑھا، اور اس کے بعد نماز کامل ہو گئی اس کی. یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کرنے کا. اب سجدہ سہو کرنے میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو مستحب ہیں، یعنی سجدہ سہو کرنے سے پہلے آپ ایک بار اللہ اکبر کہہ دیں، یا یہ کہ سلام پڑھتے وقت تینوں سلام پڑھیں. صرف ایک سلام پڑھتا ہے تب بھی کافی ہے. اب ایک مسئلہ آپ کے سامنے بتا دیں بس، کہ سجدہ سہو میں پہلے سجدے سے پہلے اللہ اکبر کہنا لازم نہیں ہے، گرچہ احتیاط مستحب ہے. اور اسی طرح باوضو ہونا، غسل کے ساتھ ہونا، قبلہ رخ ہونا،
شرمگاہ کو اپنی چھپانا یا عورتوں کو ان مقامات کو چھپانا جو نماز میں واجب ہیں، یعنی سر اور بدن کا چھپانا۔ نماز پڑھنے والے کا بدن یا پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ تمام شرطیں نہیں پائی جا رہی تب بھی مسئلہ نہیں ہے، وہیں سے نماز سجدہ سہو کر سکتا۔ اور وہ مقامات جو نماز پڑھنے والے کے لباس کے بارے میں بتائے گئے ہیں کہ لباس میں یہ شرطیں ہونی چاہیے، ان کی بھی شرط اس میں لازم نہیں ہے۔ اور اس صورت میں سجدے میں گیا اور اگر وہ فوراً بیٹھے نہیں، اٹھنے کے بعد بیٹھے نہیں، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ سجدے میں گیا، اسے اٹھا پھر فوراً سجدے میں چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چند مسائل سجدہ سہو کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں جلدی کہ اگر نماز پڑھنے والا شک رکھتا ہو ایسا کام جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، شک ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے جس میں سجدہ سہو ہمیں کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے اور سجدہ سہو انجام دینا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر جانتا ہو کہ سجدہ سہو اس پر واجب ہے لیکن شک کرے کہ انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، تو اگر اپنے عمل کے محل میں ہے، نماز پڑھا ہے، اسی مقام پہ ہے، تو نماز کے فوراً بعد انجام دینے کا زمانہ گزرا نہ ہو تو لازم ہے کہ اسے انجام دے۔ بلکہ اگر بہت زیادہ فاصلہ بھی ہو گیا ہے اور فوراً انجام دینے کا زمانہ بھی گزر گیا ہے تو بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے انجام دے، گرچہ اس کا شک وقت گزرنے کے بعد ہو۔ جو شخص جانتا ہو اس پر سجدہ سہو واجب ہے لیکن شک رکھتا ہو کہ کتنی دفعہ واجب ہوا ہے تو کم از کم ایک بار انجام دے کافی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز کے سلام کے فوراً بعد سجدہ سہو نہ بجا لائے تو گناہ کیا ہے اس نے، اور احتیاط لازم کی بنا پر جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو انجام دے۔ چنانچہ بھول کر یہ کام نہیں کیا ہے، بھول کر اس نے سجدہ سہو انجام نہیں دیا ہے تو جس وقت بھی یاد آئے فوراً انجام دے۔ دونوں صورت میں نماز صحیح ہے، نماز کو دوبارہ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی انسان تشہد پڑھنا بھول جائے یا یہ کہ سجدہ کرنا بھول جائے تو ایسی صورت میں اسے جب بھی یاد آئے نماز کے بعد سجدے میں چلا جائے قضا کی نیت سے، تشہد پڑھنے لگے قضا کی نیت سے۔ اگر نماز پڑھنے والا ایک سجدہ بھول جائے اور اسے یاد نہ آئے یہاں تک کہ نماز کے اس حصے میں آ گیا ہے کہ جہاں سے پھر واپس نہیں جایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی نماز تمام ہوگی فوراً وہ اس سجدے کی قضا بجا لائے گا، تکبیر نہیں کہنا ہے، نہ بعد میں تشہد اور سلام پڑھنا ہے۔ سجدے میں چلا گیا اور وہیں سے اس نے سجدے کی قضا بجا لائی۔ اسی طریقے سے تشہد پڑھنے والا انسان کیا ہے؟ اگر تشہد نہیں پڑھتا ہے تو بعد میں اسے تشہد پڑھنا چاہیے۔ البتہ وہ سجدہ جو انسان بھول گیا ہے اور نماز کے بعد اس کی قضا بجا لا رہا ہے اس میں نماز کی تمام شرطوں کا ہونا، جیسے بدن اور لباس کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا اور دوسرے شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سجدہ سہو میں ضروری نہیں تھا لیکن اس سجدہ قضا میں ضروری ہے، اور اس کے انجام دینے کا طریقہ نماز کے سجدے کی طرح ہے۔ کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے؟ کہنے جس طریقے سے آپ وہ تمام سجدے کی جو نماز میں آپ کرتے تھے اسی طریقے سے اس کو بھی کیے گا، یعنی ساتوں اعضاء رکھیے گا، پیشانی کوئی ایسی چیز پہ رکھیے گا کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اور اس کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ یا اس جیسا کوئی ذکر پڑھے گا۔ احتیاط واجب کی بنا پر تشہد کی قضا نماز کے بعد اور باطل کرنے والی چیزوں سے پہلے انجام دینا ہے۔ تشہد ہم نے نہیں پڑھا ہے اور ہم جب نماز پڑھ لیں کامل ہو جائے ہماری نماز فوراً ہم تشہد پڑھیں گے، اور اس بیچ میں ہم کوئی ایسی چیز انجام نہ دیں کہ جو
نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز کے سلام اور سجدے کی قضا کے درمیان ایسا کوئی کام کرے جو عمدن، جو جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز میں پیش آتا تو نماز باطل ہو جاتی۔ مثلا پشت پہ قبلہ ہو جائے کوئی انسان، چاہے بھولے سے ہو چاہے عمدی طور پر ہو، دونوں صورت میں کیا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، گرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ سجدے کی قضا کے بعد نماز کو دوبارہ پڑھے۔ جس شخص پر سجدے کی قضا لازم ہے اور کسی وجہ سے سجدہ سہو بھی اس پر واجب ہو، قضا سجدہ بھی کرنا ہے اور سجدہ سہو بھی اس پر واجب ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز کے بعد پہلے سجدے کی قضا بجا لائے گا چونکہ جزء نماز ہوا، اور پھر بعد میں سجدہ سہو انجام دے گا۔ اگر نماز پڑھنے والا سجدے کو چند دفعہ بھول گیا ہے، پہلی رکعت میں بھولا، دوسری رکعت میں بھولا، تیسری رکعت میں بھولا مثال طور پر، تو ایسی صورت میں نماز کے بعد دونوں تینوں سجدے جو ہر رکعت میں بھولا ہے اس کی قضا بجا لائے، اور احتیاط مستحب ہے کہ ہر سجدے کو بھولنے کے لیے سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر نماز پڑھنے والا 2 رکعت کے 2 سجدے بھول جائے، یعنی پہلی رکعت میں ایک، دوسری رکعت میں ایک، تو ضروری نہیں ہے قضا کرتے وقت ترتیب کی جائے۔ مثلا یہ سوچے کہ پہلی رکعت والے سجدے کی قضا بجا لائے گا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت والے سجدے کی قضا بجا لائے گا، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے، اگر ذہنی اعتبار سے یہ سوچے کہ مثلا پہلے دوسری والی کی بجا لاتا ہوں پھر اس کے بعد پہلی والی کے، تو مشکل نہیں ہے۔ اگر اجمالی طور پر جانتا ہو کہ سجدہ یا تشہد بھول گیا ہے اور نہیں جانتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز بھولا تھا، تو لازم ہے کہ سجدے کی قضا کرے اور سجدہ سہو بھی بجا لائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ تشہد کی بھی قضا کرے گا۔ اگر شک کرے کہ نماز کے بعد بھولے ہوئے سجدے کی قضا انجام دیا ہے یا نہیں، سجدے کی قضا بجا نہیں لایا ہے، چنانچہ نماز کا وقت نہ گزرا ہو، تو لازم ہے کہ سجدے کی قضا بجا لائے، بلکہ اگر نماز کا وقت گزر گیا ہو پھر بھی احتیاط واجب کی بنا پر قضا کرے گا۔ اب مسائل مسافر کے نماز کے حوالے سے۔ ایک انسان کی جو سفر کی حالت میں ہے، اگر وہ سفر کر رہا ہے تو کیسا سفر ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے۔ مسافر کی نماز قصر ہونے کے تقریباً 9 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط، اس کا سفر 8 شرعی فرسخ سے کم نہ ہو، یعنی انسان جب سفر کر رہا ہو تو اس کا آنا اور جانا ملا کر تقریباً 44 کلومیٹر ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ نماز کو قصر پڑھے گا، آدھی پڑھے گا۔ جس کا آنا اور جانا مجموعی طور پر 8 یعنی تقریباً 44 کلومیٹر ہو، چاہے صرف جانا یا آنا فرسخ سے کم ہو یا نہ ہو، لازم ہے کہ نماز قصر پڑھے گا۔ اسی بنا پر اگر جانا 3 فرسخ ہو اور واپس آنا 5 فرسخ ہو، یا اس کے الٹا جانا 5 فرسخ ہو آنا 3 فرسخ ہو، لازم ہے نماز قصر پڑھے گا، یعنی 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ اسی طرح کی دوری کو جو جانا اور آنا ملا کر مجموعی طور پر 8 فرسخ ہو، مسافت تلفیقی اس کو فقہ میں کہا جاتا ہے۔ اگر سفر 8 فرسخ سے تھوڑا کم ہو اور یا انسان نہ جانتا ہو کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں، تو نماز قصر نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ شک کرے کہ اس کا سفر 8 فرسخ ہے یا نہیں تو تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور لازم ہے نماز پوری پڑھے، گرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ شک کی صورت میں تحقیق بھی کر لے۔ اس کے علاوہ دوسری شرط جو سفر کرنے والے انسان پہ ہے وہ یہ ہے کہ آغاز سفر سے، ابھی سفر شروع نہیں کیا ہے، شروع کرنے سے پہلے 8 فرسخ طے کرنے کا ارادہ رکھے کہ 8 فرسخ آؤں گا، آنا جانا ہمارا 8 فرسخ ہوگا۔ اگر پہلے سے یہ ارادہ نہ ہو کہ 44 کلومیٹر آنا جانا نہیں ہے،
تو اس کی نماز پوری ہے، قصر نہیں۔ مسافر کی نماز اس صورت میں قصر ہے جب جانتا ہو کہ 8 فرسخ راستہ طے کرے گا، 8 فرسخ راستے میں رہے گا، گرچہ تلفیقی مسافت کی شکل میں ہو، یعنی 3 ادھر ہو اور ادھر سے واپسی میں 5 فرسخ ہو، یا یہ کہ ادھر سے جانے میں 5 فرسخ جائیں اور ادھر سے آنے میں 3 فرسخ آئیں، تو ایسی صورت میں بھی وہی مسئلہ ہے جو ظاہراً ادھر ہمارے سامنے ہے، یعنی اس کی نماز قصر کہلائے گی۔ پس اگر ایسی جگہ جو 8 فرسخ سے کم ہے سفر کرے اور وہاں پہنچنے کے بعد قصد کرے کہ ایسی جگہ جائے جو طے کی ہوئی مقدار کو ملا کر 8 فرسخ ہوتا ہو، پہلے سے نہیں سوچا تھا کہ 44 کلومیٹر آنا جانا ہوگا، جب وہاں پہنچ گیا تو اب اسے لگا کہ نہیں یہ 44 کلومیٹر سے زیادہ ہے یا 44 کلومیٹر ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پہنچنے کے بعد قصد کرے کہ ایسی جگہ جائے جو طے کی ہوئی مقدار کو ملا کر 8 فرسخ ہوتا ہو، کیونکہ شروع سے 8 فرسخ کا قصد اس نے نہیں کیا ہے تو لازم ہے کہ نماز کو پوری پڑھے گا۔ لیکن اگر اس جگہ سے 8 فرسخ جانا چاہتا ہے، وہاں سے اب 8 فرسخ نکلنا چاہتا ہے، یا اس جگہ سے کسی دوسری جگہ جاتا ہے اور پھر اپنے وطن یا ایسی جگہ جہاں 10 دن رہنے کا قصد رکھتا ہو واپس جائے، اور یہ رفت و آمد مجموعی طور پر تقریباً 8 فرسخ یعنی 44 کلومیٹر ہو اور درمیان میں سفر کو ختم کر دینے والی کوئی چیز پیش نہ آئے، تو ایسی صورت میں نماز کو قصر پڑھے گا۔ جو شخص نہ جانتا ہو کہ اس کا سفر کتنے فرسخ ہوا ہے، کتنے کلومیٹر کا سفر ہے، مثلا کوئی انسان بھول گیا، گم ہو گیا، یا یہ کہ کوئی انسان گم ہے اور ہم اس کی تلاش میں جا رہے ہیں، گمشدہ چیز کی تلاش میں جا رہے ہیں، گمشدہ انسان کی تلاش میں جا رہے ہیں، اور نہ جانتا ہو کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کتنی دور جانا پڑے گا، کتنی مقدار میں جانا ہوگا، لازم ہے کہ نماز راستے میں وہ کیا کرے گا، پوری پڑھے گا۔ لیکن واپس ہوتے وقت اگر اس کا وطن یا ایسی جگہ جہاں 10 دن رکنے کا قصد رکھتا ہو 8 فرسخ 44 کلومیٹر سے زیادہ ہو، 44 کلومیٹر ہو یا 44 کلومیٹر سے زیادہ ہو، تو نماز قصر پڑھے گا، اور سفر کے دوران کسی دوسری جگہ جانے کا قصد کرے لیکن پھر اپنے وطن یا ایسی جگہ جہاں 10 دن کا قصد رکھتا ہو واپس ہو جائے، اور درمیانے سفر میں وہ سفر کو تمام کر دینے والی کوئی چیز اگر پیش نہیں آئی ہے تو لازم ہے کہ نماز کو قصر پڑھے گا۔ اس کے علاوہ تیسری شرط، سفر کے دوران اپنے قصد سے نہ پلٹے۔ ایسا نہ ہو کہ سفر کے بیچ میں ہی اس نے اپنے ارادے کو توڑا ہو کہ نہیں اب ہم نہیں جا رہے ہیں، سفر نہیں کریں گے۔ اگر کچھ راستہ طے کرنے کے بعد جو واپسی کا راستہ ملا کر 8 فرسخ ہوتا ہے وہ سفر ملتوی کر دے، چنانچہ اس کا ارادہ ہو کہ وہیں پر رک جائے، یا 10 دن کے بعد واپس ہو جائے، یا پلٹنے میں اور 10 دن کا قصد کرنے میں تردد ہو، تو لازم ہے کہ پوری نماز پڑھے گا، اور یہی حکم ہے اگر احتمال دے کہ 30 دن بغیر قصد کے وہاں پر رہے گا۔ چوتھی شرط جو اس حوالے سے پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے سفر کو ختم کرنے والی چیز پیش نہ آئے۔ جو شخص اپنے وطن سے یا ایسی جگہ جانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے وطن سے ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جو 8 فرسخ سے کم ہے اور وہاں پر 10 دن ٹھہرنے کا قصد کرے اور پھر اپنے وطن واپس جائے، تو لازم ہے کہ اس جگہ کے جانے کے راستے میں بھی جہاں 10 دن ٹھہرنے کا قصد رکھتا ہو اور آتے وقت پوری نماز پڑھے گا، گرچہ مجموعی طور پر رفت و آمد ملا کر 8 فرسخ ہوتا ہو۔ وہ سفر جو واجب نہیں ہے اگر ماں باپ کی اذیت کا سبب قرار پائے تو حرام ہے، اور اگر انسان ایسے سفر پر جائے تو اس نے گناہ بھی کیا ہے، اور لازم ہے کہ سفر میں نماز پوری پڑھے۔ جس شخص کا سفر حرام نہیں ہے اور حرام کام کے لیے سفر نہیں کر رہا ہے، گرچہ سفر میں کوئی گناہ انجام دے، جیسے غیبت کرے، جھوٹ بولے یا اور بھی دیگر کوئی گناہ کرے،
تو لازم ہے کہ نماز قصر ہی پڑھے گا۔ اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان تفریحی شکار کے لیے سفر نہ کرے۔ اگر تفریحی شکار کے لیے سفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز کو پوری پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص تفریح کی غرض سے شکار کرنے کے لیے شرعی مسافت یعنی 44 کلومیٹر کو طے کرے، گرچہ یہ عمل بذات خود حرام نہیں ہے لیکن اس کی نماز جاتے وقت پوری ہوگی، 4 رکعت کو 4 رکعت ہی پڑھے گا، لیکن جب وہاں سے واپس پلٹ کے آ رہا ہے تو اس صورت میں قصر پڑھے گا، اس شرط کے ساتھ کہ واپس آنے میں وہ تفریح اور شکار کی غرض سے نہ نکلا ہو، یعنی وہاں سے واپس آتے وقت وہ تفریح کے لیے نہ جا رہا ہو، شکار کے لیے نہ جا رہا ہو۔ اگر انسان معیشت اور زندگی کے اخراجات کو مہیا کرنے کے لیے شکار کرے یا شکار کے لیے جائے تو اس کی نماز قصر ہے، چونکہ تفریحی انداز نہیں پایا جاتا اس میں۔ اور اسی طرح اگر کام میں بحالی اور مال کو زیادہ کرنے کے لیے جائے، گرچہ اس صورت میں احتیاط ہے کہ قصر اور تمام دونوں کو پڑھے تو بہتر ہے۔ اگر سیر و تفریح کی غرض سے شرعی مسافت کی حد تک سفر کرے تو اس کا سفر حرام نہیں ہے اور لازم ہے کہ نماز کو قصر پڑھے گا۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ اگر انسان خانہ بدوش نہیں ہے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ ایسے افراد کی جو خانہ بدوش ہیں، جو صحرا نشین ہیں یا بیابانوں میں گردش کرتے رہتے ہیں اور جہاں بھی ان کے اور ان کے جانوروں کے لیے پانی اور دانہ فراہم ہو جاتا ہے ٹھہر جاتے ہیں اور کچھ مدت بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ایسی صورت میں ان کو نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ اگر صحرا نشین منزل اور حیوانوں کے لیے چراگاہ تلاش کرنے کے لیے سفر کرے، چنانچہ خیمہ اور سامان کے ساتھ ہو کہ یہ صدق کرے کہ اس کا گھر اس کے ساتھ ہے تو پوری نماز پڑھے گا، ورنہ چنانچہ اس کا سفر 8 فرسخ تک ہو، یعنی جو شرعی مسافت 44 کلومیٹر ہو تو لازم ہے کہ نماز قصر پڑھے گا۔ اگر صحرا نشین آدمی ایک انسان کی جو بیابانوں میں رہتا ہے زیارت، حج، تجارت وغیرہ کے لیے سفر کرے، اگر عنوان خانہ بدوشی اس پر ثابت نہ ہو تو لازم ہے کہ نماز قصر کو انجام دے گا، اور نماز اگر اس پر جو ہے خانہ بدوشی ثابت ہو رہی ہے، صدق آ رہی ہے تو اس صورت میں وہ پوری نماز پڑھے گا۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ اس کا کام سفر نہ ہو۔ ایسا انسان کہ جس کا کام سفر ہے اس کی نماز پوری ہے۔ اگر اس کا کام سفر نہ ہو اور وہ 44 کلومیٹر کی حد تک کثیر السفر نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز قصر ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کا کام کیا ہے؟ سفر کرنا ہے، کثیر السفر ہے، بہت زیادہ سفر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز پوری ہے۔ جس شخص کا کام سفر ہے یا کثیر السفر ہے، شرعی مسافت کی حد تک جاتا آتا ہے وہ، تو لازم ہے پوری نماز پڑھے۔ اور اس صورت میں یہ 3 مقام اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ جس شخص کا شرعی مسافت کی حد تک سفر کرنا اس کا کام ہے، جیسے ڈرائیور ہیں، جیسے پائلٹ ہیں، جیسے ملاح لوگ ہیں، تو لوگ ان کا کام ہی یہی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی نماز یہ کثیر السفر مانے جائیں گے۔ جس شخص کا شرعی مسافت کی حد تک سفر کرنا اس کے کام کا مقدمہ ہے، مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، ٹیچر کا کام سفر کرنا نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ٹیچر کی جس کی پوسٹنگ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو 44 کلومیٹر آنے جانے سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے اس کا کام سفر نہیں ہے، لیکن اس کے کام کے لیے یہ سفر کرنا کیا ہے؟ مقدمہ ہے۔ نوکری کے لیے وہاں تک جانا، سفر کرنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر کثیر السفر کا حکم ثابت ہوگا۔ البتہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، ابھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ جو شخص کام کے علاوہ جیسے زیارت، بیماری کا علاج، تفریح کے لیے شرعی مسافت کی حد تک زیادہ سفر کرتا ہے اس پر بھی
نماز قصر نہیں ہوگی، پوری پڑھے گا۔ البتہ دوسرا اور تیسرا گروہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اگر ان پر کثیر السفر ہونا صادق آئے، ان کو کثیر السفر کہا جائے، تبھی ان پر نماز قصر نہیں ہوگی۔ لیکن پہلا گروہ جو ڈرائیور ہے، ڈرائیور کو اگر کثیر السفر بھی نہ کہا جائے تب بھی اس کی نماز پوری ہے۔ بہت اہم چیز ان افراد کے لیے کہ جن کا سفر کرنا مقدمہ ہے ان کی زندگی کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر جو آپ کے سامنے جیسے مثال دی، اس ٹیچر کے لیے سفر کرنا کیا ہے؟ مقدمہ ہے۔ اصل کام اس کا سفر کرنا نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ اسکول میں جا کے پڑھائے گا، کالج میں جا کے پڑھائے گا، لیکن اس پڑھانے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ 44 کلومیٹر آنا جانا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ 3 شرطوں کے ساتھ اس کی نماز پوری ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کام کو وہ قابل توجہ مدت تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مثلا 1 سال ایسا کام کرے گا، 6 مہینہ ایسا کام کرے گا، 2 سال یا اس سے زیادہ میں ہر سال 3 مہینہ جائے گا۔ 1 سال میں 6 مہینہ وہ ایسے ہی آتا جاتا ہو، تب اس کی جا کے نماز پوری ہوگی۔ یا 2 سال یا 3 سال میں کم سے کم 3 مہینے اس کا آنا جانا، ہر سال میں 3 مہینہ آنا جانا ہو، تب اس کی نماز پوری ہوگی۔ ہر مہینے میں کم سے کم 10 دن وہ سفر کی حالت میں ہو، اگرچہ کہ 10 دن کی سفر میں 2-3 بار گیا ہو، مثلا 2-3 بار ایسا ہوا ہو کہ گیا ہو 3 دن 4 دن وہاں رہا ہو، پھر واپس آ گیا ہو، پھر گیا ہو 3-4 دن وہاں رہا ہو، اس طریقے سے ملا کے 10 دن تقریباً بنتے ہوں۔ یا ہر مہینے میں 10 دفعہ 10 مختلف دنوں میں سفر پر جائے، گرچہ اس کی شرعی مسافت کے سفر کا زمانہ چند ہی گھنٹہ ہو، گیا 3 گھنٹے ہی پڑھا کے واپس آ گیا، 1 گھنٹہ ہی کیا پڑھا کے واپس آ گیا، 4 گھنٹہ پڑھایا واپس آ گیا، کہنے لگے تب بھی یہ اسی حکم میں شامل ہوگا۔ لیکن اگر اس کے سفر یا مسافرت کے دنوں کی تعداد 8 یا 9 دن ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر تمام سفر میں قصر نماز بھی پڑھے گا اور تمام نماز بھی پڑھے گا، یعنی 4 رکعت نماز بھی پڑھے گا اور 2 رکعت نماز قصر کے عنوان سے پڑھے گا۔ اور اگر سفر کی تعداد یا سفر کے دن مہینے میں 7 دن یا اس سے کم ہو تو حتماً اسے نماز قصر پڑھنی پڑے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کثرت سے سفر اس پر صادق نہ آئے۔ کثرت سے سفر اگر صادق آ رہا ہے تو پھر اس کی نماز پوری ہوگی۔ پہلے احتیاط واجب کی بنا پر قصر اور تمام دونوں نماز پڑھے گا۔ نویں شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر وطن سے سفر کرے تو حد ترخص تک انسان پہنچ جائے۔ اگر حد ترخص تک نہیں پہنچا ہے تو اس کی نماز ابھی بھی پوری ہے، اور اگر اس بیچ میں وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 4 رکعت نماز کو 4 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر حد ترخص تک پہنچ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو 4 رکعتی نماز 2 رکعت میں پڑھنا ہوگا اور باقی تمام شرطوں کے ساتھ۔ حد ترخص ہے کیا؟ حد ترخص کہتے ہیں وہ مقام کی جہاں سے شہر کے اذانوں کی آواز آنا بند ہو جائے، آواز نہ آتی ہو، یا شہر کی دیوار دکھائی نہ دیتی ہو، شہر کے مکانات دکھائی نہ دیتے ہوں، تو وہ مقام کیا کہلائے گا؟ حد ترخص کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس کے آگے کے مراحل پیش ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔